اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایبک کی وجہ تسمیہ یعنی قطب الدین ایبک کا نام ایبک کیوں پڑا؟ قطب الدین ایبک نومبر میں پیدا ہوا، برصغیر کا پہلا مسلمان بادشاہ جس نے دہلی میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک نے جو سلطنت کی بنیاد رکھی خاندان غلامہ کے نام سے، جس کو دہلی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک غوری شہنشاہ محمد غوری کا ایک ترک جرنیل تھا۔ وہ شمالی ہندوستان میں غوری علاقوں کا انچارج تھا اور 1206 میں محمد غوری کے قتل کے بعد اس نے دہلی سلطنت 1206 سے لے کر 1526 تک قائم کی، یعنی جو دہلی سلطنت کا دورانیہ تھا وہ 1206 سے لے کر 1226 تک تھا، اور خاندان غلامہ کا آغاز کیا۔ جو خاندان غلامہ کے جو بانی ہیں وہ قطب الدین ایبک ہی ہیں۔ 1990 تک اس سلطنت پر انہوں نے حکمرانی کی۔ پس منظر: ترکستان سے تعلق رکھنے والے ایبک کو بچپن میں غلامی میں فروخت کر دیا گیا۔ انہیں فارس کے نیشاپور میں ایک قاضی نے خریدا تھا، جہاں انہوں نے تیر اندازی اور گھڑ سواری کے علاوہ دیگر مہارتیں سیکھی تھیں۔ بعد ازاں انہیں غزنی میں محمد غوری کے حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ شاہی استبل کے افسر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ خوارزمیان غوری جنگوں کے دوران اسے سلطان شاہ کے اسکاؤٹس نے پکڑ لیا۔ غوریوں کی فتح کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا اور محمد غوری نے ان کی بہت حمایت کی۔ غوری کی وفات اور قطب مینار: مارچ 1906 میں محمد غوری کے قتل کے بعد ایبک نے شمال مغربی ہندوستان میں غوری علاقوں پر کنٹرول کے لیے ایک اور سابق جرنیل تاج الدین یلدوز کے ساتھ لڑائی لڑی۔ اس مہم کے دوران انہوں نے غزنی تک پیش قدمی کی، حالانکہ بعد میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور لاہور میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ انہوں نے برائے نام محمد غوری کے جانشین غیاث الدین محمود کی بالادستی کو تسلیم کیا، جنہوں نے انہیں سرکاری طور پر ہندوستان کا حکمران تسلیم کیا۔ ایبک کے بعد ارم شاہ اور پھر اس کے سابق غلام اور داماد التمش نے ہندوستان کے ڈھیلے قبضے والے غوری علاقوں کو طاقتور دہلی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ایبک کو دہلی میں قطب مینار کے لیے بھی جانا جاتا ہے، یعنی جو قطب مینار دہلی میں موجود ہے، بہت ہی مشہور عمارت، اس کو قطب الدین ایبک نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ ایبک کی وجہ تسمیہ: قطب الدین ایبک کے نام کے ساتھ جو ایبک لگایا جاتا ہے اس کی وجہ مختلف ہیں۔ قطب الدین کی ایک چھانگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے لوگ اس کو ایبک شل خستہ انگشت کہتے تھے۔ شکل و صورت بھی کبھی تھی۔ اس کا تعلق ایک ترک قبیلے ایبک سے تھا۔ لفظ ایبک، جسے ایبک یا ایبک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ترک الفاظ چاند اور لارڈ بیک سے اخذ کیا گیا ہے۔ ترائن کی جنگیں: ایبک غوری فوج کے جرنیلوں میں سے ایک تھا، جسے ہندوستان میں ترائن کی پہلی لڑائی میں چاہمان حکمران پرتھوی راج سوم کی افواج نے شکست دی تھی۔ دوسری جنگ ترائن میں جہاں غوریوں نے فتح حاصل کی، وہ غوری فوج کے عمومی مزاج کے انچارج تھے اور سلطان محمد غوری کے قریب رہے، جنہوں نے خود کو فوج کے مرکز میں رکھا تھا۔ ترائن میں فتح کے بعد محمد غوری نے سابقہ چاہمانہ علاقہ ایبک کو تفویض کر دیا گیا۔ دوآب میں ابتدائی فتوحات: اجمیر میں آدھے دین کا جھونپڑا مسجد 1192 میں شروع ہوئی اور 1199 میں قطب الدین ایبک نے مکمل کی۔ جو آدھے دین کا جھونپڑا ہے وہ بھی ایبک نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ جٹوان کو شکست دینے کے بعد وہ کوہرام واپس آیا اور گنگا یمنا دوآب پر حملہ کرنے کی تیاری کی۔ 1192 میں اس نے میرٹھ اور باران موجودہ بلند شہر کا کنٹرول سنبھال لیا، جہاں سے وہ بعد میں گھاٹوالا سلطنت کے خلاف حملے کرے گا۔ اس نے 1192 میں دہلی کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، جہاں اس نے ابتدائی طور پر مقامی تومرہ حکمران کو جاگیردار کے طور پر برقرار رکھا۔ 1193 میں اس نے غداری کے الزام میں تومرہ حکمران کو معزول کر دیا اور دہلی کا براہ راست کنٹرول خود سنبھال لیا۔ دیگر فتوحات: اجمیر کے قریب رہنے والے مہر
آدیو واسیوں نے غوری حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ جنوب میں گجرات پر حکمرانی کرنے والے چولوکیوں کی حمایت سے مہروں نے اس خطے پر ایبک کے کنٹرول کے لیے ایک سنگین خطرہ پیدا کیا۔ ایبک نے ان کے خلاف مارچ کیا لیکن انہیں اجمیر جانے پر مجبور ہونا پڑا۔ 1197 سے 98 میں ایبک نے موجودہ اتر پردیش کے بدایوں کو فتح کیا اور سابقہ گہادوٹ والا دارالحکومت وارانسی پر بھی دوبارہ کنٹرول حاصل کیا، جو غوری کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، اور کنوج پر بھی قبضہ کر آیا۔ بعد میں اس نے سیروا پر قبضہ کر لیا۔ فارسی تاریخ دان فخر مدبر کے مطابق ایبک نے 1199 سے لے کر 1200 میں موجود مدھیہ پردیش کے مالوا کو فتح کیا۔ ایک اور ممتاز غوری غلام جنرل نے گوالیار قلعہ کا محاصرہ کیا۔ ایک خوفناک صورتحال میں کم ہونے کے بعد محافظوں نے ایبک سے رابطہ کیا اور قلعہ کو ایبک کے حوالے کر دیا۔ 1202 میں ایبک نے وسطی ہندوستان کی چندیلا سلطنتوں کے ایک اہم قلعہ قالنجار کا محاصرہ کر لیا۔ چندیلا کے حکمران پرماردی نے ایبک کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا لیکن کسی معاہدے کو حتمی شکل دینے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ چندیلا کے وزیر اعلیٰ اجے دیو نے دوبارہ دشمنی شروع کر دی، لیکن جب غوریوں نے قلعے کو پانی کی فراہمی منقطع کر دی تو انہیں مذاکرات کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ایبک کی تخت نشینی۔ محمد غوری نے 1206 میں ایبک کو باقاعدہ طور پر اپنے ہندوستانی علاقوں کا وائسرائے مقرر کیا۔ اپنے آخری سالوں میں سلطان اپنے خاندان اور اپنے سرداروں سے مایوس تھا اور صرف اپنے غلاموں پر بھروسہ کرتا تھا جنہیں وہ اپنے بیٹے اور جانشین سمجھتا تھا۔ سلطان کی موت کے وقت ایبک کا صدر دفتر دہلی میں تھا۔ لاہور کے شہریوں نے اس سے سلطان کی موت کے بعد خود مختار اقتدار سنبھالنے کی درخواست کی اور اس نے اپنی حکومت لاہور منتقل کر دی۔ وہ 25 جون 1206 کو غیر رسمی طور پر تخت پر چڑھا، لیکن ایک خود مختار حکمران کے طور پر اس کی رسمی شناخت بہت بعد میں ہوئی۔ گورنر دہلی قطب الدین ایبک نے رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ سلطان پر بٹھا کر اس کا قرب حاصل کیا۔ 1192 میں سلطان محمد غوری نے دہلی اور اجمیر فتح کر کے قطب الدین کو ان کا گورنر مقرر کیا۔ اگلے سال سلطان نے کنوج پر چڑھائی کی۔ اس جنگ میں قطب الدین ایبک نے اپنی وفاداری اور سپہ گیری کا ایسا ثبوت دیا کہ سلطان نے اس کو فرزند بنا کر فرمان فرزندی اور سفید ہاتھی عطا کیا۔ قطب الدین کا ستارہ اقبال چمکتا گیا اور اس کی فوجیں گجرات، راجپوتانہ، گنگا جمنا کے دو آبا بہار اور بنگال میں فتح و نصرت کا پرچم لہراتی ہوئی داخل ہوئیں۔ مارچ 1906 کو جہلم کے قریب سلطان محمد غوری گھکڑوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تو ایبک نے جون 1206 کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ قطب الدین ایبک کی گورنری کا زمانہ فتوحات میں گزرا تھا۔ تخت پر بیٹھ کر اس نے امور سلطنت پر توجہ دی۔ اس کا بیشتر وقت نوزائیدہ اسلامی سلطنت میں امن و امان قائم رکھنے میں گزرا۔ عالموں کا قدردان تھا اور اپنی فیاضی اور دلدہش کی وجہ سے تاریخ میں لخ بخش کے نام سے مشہور ہے۔ ایبک کی وفات۔ ہندوستان کے حکمران کے طور پر تسلیم کیے جانے کے بعد ایبک نے نئے علاقوں کو فتح کرنے کے بجائے پہلے سے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں اپنی حکمرانی کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ 1210 میں وہ لاہور میں چوگن کھیلتے ہوئے گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کی پسلیوں میں کانٹے کا چھلکا چھیدنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ تمام معاصر تاریخ نگار ایبک کی تعریف ایک وفادار، سخی، بہادر اور انصاف پسند آدمی کے طور پر کرتے ہیں۔ اس کی سخاوت نے انہیں لخ بخش کا لقب دیا۔ 16ویں صدی کے مغل تاریخ نگار ابوالفضل نے غزنہ کے محمود پر بے گناہ کا خون بہانے پر تنقید کی لیکن ایبک کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اس نے اچھی اور عظیم چیزیں حاصل کیں۔ 17ویں صدی کے آخر تک وقت کا ایبک کی اصطلاح سخی لوگوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی گئی۔ جیسا کہ تاریخ نویس فرشتہ نے تصدیق کی ہے، ایبک کی فتوحات میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو بطور غلام پکڑنا شامل تھا۔ حسن نظامی کے مطابق اس کی گجرات مہم کے نتیجے میں 20,000 لوگوں کو غلام بنایا گیا اور اس کی قالنجر مہم کے نتیجے میں 50,000 لوگوں کو غلام بنایا گیا۔
ایبک، جو غیر متوقع طور پر مر گیا۔ اس نے ظاہری طور پر کوئی وارث مقرر نہیں کیا تھا۔ اس کی موت کے بعد لاہور میں تعینات ترک افسروں نے ارم شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارم شاہ کی زندگی کے بارے میں کوئی تفصیلات ان کے تخت پر چڑھنے سے پہلے دستیاب نہیں ہیں۔ ایک نظریہ کے مطابق وہ ایبک کا بیٹا تھا، لیکن اس کا امکان نہیں ہے۔ ارم شاہ نے 8 ماہ سے زیادہ حکومت نہیں کی۔ اس دوران مختلف صوبائی گورنروں نے آزادی کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کچھ ترک افسروں نے ایبک کے سابق غلام التمش کو، جو ایک معزز جرنیل تھا، سلطنت پر قبضہ کرنے کی دعوت دی۔ ایبک نے 1193 میں انواڑہ کی فتح کے بعد کچھ عرصے بعد التمش کو خرید لیا تھا۔ چنانچہ امرا نے التمش کو ارم شاہ کا جانشین مقرر کیا اور ایبک کی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ ارم شاہ نے تخت نشینی پر التمش کے دعوے کو چیلنج کیا، لیکن فیصلہ کن شکست ہوئی اور ایک فوجی تصادم کے بعد مارا گیا۔ التمش نے باغی گورنروں کو زیر کیا اور ہندوستان کے ڈھیلے ہوئے غوری علاقوں کو طاقتور دہلی سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ التمش کی جانشینی اس کے خاندان کے افراد نے کی اور پھر اس کے غلام غیاث الدین بلبل نے۔ بادشاہوں کے اس سلسلے کو مملوک یا غلام خاندان کہا جاتا ہے۔